انہوں نے کہا کہ اگر نماز میں ایک سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا۔ اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ 2-3 واجب چھٹ گئے تھے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ سہو ان سب کے لیے کافی ہوتا ہے، الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے، جیسے 4 فرض اس میں 3 آپ کے واجب چھٹ گئے تو ایک سجدہ سہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی، یاد آیا اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اور پھر فرض پڑھے اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کیا اس میں بھی ایک واجب رہ گیا تو آپ نے کہا ان تینوں کے لیے ایک سجدہ سہو۔ یہ نہیں ہوگا، یہ صرف اس واجب کے لیے ہوگا، ان 2 کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، کیونکہ جب ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بازو فولڈ کر کے نماز پڑھا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی، بہرحال الٹے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کہیں پر اس طرح کا بہت زیادہ عرف رائج ہو گیا ہے کہ بکثرت لوگ بازو کو اوپر کر کے یا ہاف سلیوز کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو گنجائش دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں کا ستر نہیں ہے کہ اگر کھول بھی لیا تو ہاں وہ حدیث کے تحت چونکہ وہ فولڈ کر کے نبی کریم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا، تو امام صاحب کو پیار محبت سے سمجھائیں، وہ نماز ہو جائے گی، آئندہ کے لیے بالکل احتیاط کی جائے۔ قرآن پاک کو بہت اونچائی پہ رکھنا لازم ہے، ہمارے گھر میں کوئی اونچی جگہ نہیں ہے، اتنی ہے کہ ہمارے قد کے برابر آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ قرآن پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس طرح قرآن پاک کو رکھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم چونکہ بادب لوگ ہیں الحمدللہ، بعض اوقات تو آپ ایسا دیکھیں گے کہ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے زمین پہ ڈال کے کھڑے ہو کے نماز شروع کر لیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کا ادب احترام ہے، اونچی جگہ پر رکھیں، لیکن اونچی جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی اونچی جگہ پر ہو۔ اگر آپ نے اپنے قد کے برابر جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ اونچی ہے، یعنی بے ادبی نہ ہو اس میں، جیسے قدموں کے قریب رکھنا یا گھٹنوں کے اونچائی تک رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کندھے تک ہے یا سر تک ہے بالکل صحیح ہے۔ اور قرآن پاک پہ آپ کا سایہ پڑھنے سے کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، سایہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی گندی چیز نہیں ہے، تو لہذا اتنی اونچائی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کچن میں نماز ادا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، کچن میں نماز ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ صاف ستھرا کچن ہو اور آگے آگ نہ جل رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے آپ نے چولہا جلایا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں، تو علماء کرام نے اس کو منع فرمایا، کیونکہ اس طرح نماز پڑھنا آتش پرستوں یا آگ کی پوجا کرنے والوں کی سی مثل یا مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے منع کیا۔ اس لیے اگر آگ وغیرہ نہیں جل رہی تو بالکل آپ کچن میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں، قاری صاحب ہیں، استاد ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا وضو باقی نہیں رہتا ہے، تو کیا میں قرآن سننے کے لیے وضو کروں؟ وضو لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے، جبکہ انسان پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حالت جنابت میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر بے وضو ہے تو کوئی وضو کی حاجت نہیں، اور سننے کے لیے تو چاہے آپ بے وضو ہوں، چاہے خدا نخواستہ حالت جنابت، میں نے خدا نخواستہ اس لیے کہا کہ ایک مدرسے میں آپ بیٹھے ہوں اور حالت جنابت میں بیٹھے ہوں، اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں سننے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے سلسلے میں اگر آپ بے وضو ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن حالت جنابت میں ہو تو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری احتیاط یاد رکھیے گا کہ ان دونوں صورتوں میں آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ جیسے بچے کے پاس قرآن ہے، بس دور سے آپ سن سکتے ہیں، اور بے وضو ہوں تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب حالت جنابت میں ہو تو احتیاط کریں۔ تو بہرحال آپ بے وضو سن سکتے ہیں اور اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھوئیے گا نہیں بس۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھٹنے میں شدید درد ہے جس کی بنا پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ باقی قرات وغیرہ بیٹھ کے کر لے، جب رکوع کرنے لگے کھڑا ہو کے تھوڑا جھکے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں، ہم نے بارہا اس کا جواب دیا کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سجدے پر قدرت نہیں رکھتے تو آپ سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لہذا جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو پوری نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے ہی آپ ہلکا سا جھکیں، رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کھڑے ہونے کا تکلف نہ کریں، اگر کرنا چاہے کوئی تو منع بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر گھٹنوں میں درد ہے، سجدہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ تکبیر کھڑے ہو کے لگاتا ہے اور قرات پوری کھڑے ہو کے کر لیتا ہے، پھر بیٹھ کے رکوع اور سجود کرتا ہے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے چل جائے گا۔
لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو، بالکل بیٹھ کے ہی پوری نماز پڑھے تو اس کے لیے صحیح ہے، کیونکہ جب تک سجدے پہ قادر نہیں ہے قیام بھی ساقط ہے۔ کوشچن کیا تھا کسی نے کہ کوئی باوضو تو نہیں تھا لیکن اس نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد 2 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ خشک ہو گئے، پھر اس نے ایک بالٹی میں پانی تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو یہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں پہلی ایک بات سمجھ لیں عوام الناس کے لیے کہ جب کوئی انسان پانی کو استعمال کرتا ہے یا تو عبادت کی نیت سے، یعنی وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، فرض کر لیجئے، تو آپ کے گناہ اور آپ کے ہاتھ پہ ایک نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اسی لیے بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، حالت جنابت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ وضو کریں، غسل کریں، اس کا مطلب ہے کہ بظاہر ہم پاک و صاف ہیں لیکن ایک ایسی نجاست ہے جو وضو اور غسل سے دور ہوگی، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم وضو یا غسل کرتے ہیں تو وہ نجاست دھل جاتی ہے، اور جب وہ دھل جاتی ہے اتنا حصہ پاک ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اگر ہاتھ دھو لیے، اتنا حصہ آپ کا پاک ہو گیا اور اس سے وہ نجاست ختم ہو گئی۔ اب جب تک وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی یہ طہارت قائم رہے گی۔ جیسے آپ نے وضو کیا اور 6 گھنٹے تک آپ ایسے بیٹھے رہے اور وضو بالکل نہیں ٹوٹا ہے تو 6 گھنٹے تک وضو قائم رہے گا، گویا کہ اتنے ہاتھ کا تو آپ نے جب دھویا تو وضو ہو گیا، یہ 2 گھنٹے بعد بھی قائم رہے گا، لہذا اگر آپ نے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر دھلا ہاتھ اس میں ڈال دیتے تو جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا، جیسے آپ کا ہاتھ اندر گیا باہر نکالیں گے تو جو ہاتھ پہ نجاست ہے وہ دھل کر اس پانی میں مل جائے گی اور یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے وہ بالکل پاک ہیں لیکن ایک رومال ہے جو ناپاک ہے اور وہ جیب میں رکھا ہوا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر خارجی چیز جیسے رومال کہ بظاہر وہ لباس کا حصہ تو نہیں لیکن آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے تو بس سمجھ لیجیے اب وہ آپ کا لباس کا ہی حصہ ہے، وہ آپ کے گویا کے جسم کا حصہ ہے، اگر وہ ناپاک ہے اور آپ نے ایسی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی جب زیادہ نجاست ہو، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے جیسے ہتھیلی یا گاڑھی نجاست ہے تو مطلب 4.5 ماشا کے برابر ہو، جو اتنی سی ہوتی ہے گوبر جیسے لگ گیا مثال کے طور پر، تو پھر نماز ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ، یعنی یہ جو لکوڈ میں ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے یہ 1 درہم کہلاتا ہے اور ٹھوس میں تقریباً 4.5 ماشا۔ تو اب اگر آپ نے اس سے زائد لگی تھی رومال پر اور نماز پڑھ لی تو نماز ہوئی نہیں، اس کے برابر لگی تھی نماز ہو جائے گی، لوٹانا واجب، اور اس سے کم لگی ہوئی تھی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ میں نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت یا مخنث جس کو ہجڑا کہتے ہیں اور پڑوسی ملک میں غالباً کنر کہا جاتا ہے، کہ کیا یہ کان میں اذان دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں علماء نے فرمایا کہ بچے کے کان میں وہ اذان دے جو نیک پرہیزگار متقی ہو، اور سنت مرد کا ہی کان میں اذان دینا ہے، سنت یہی ہے، تو یہی افضل اور اولیٰ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ تو اصل میں یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہنچے، اس کے لیے، اور یہ کوئی وہ ویسی اذان تو ہے نہیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا مقصود ہو کہ وہ عورت کے لیے دینا مکروہ لکھا ہے، بلکہ بعض نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ گناہگار بھی ہوگی عورت، تو چنانچہ اب یہاں ایک مقصود علیحدہ ہے، اس لیے اگر عورت بھی کان میں اذان دے گی تو انشاءاللہ عورت کے لیے منع نہیں ہے، اور اسی طرح مخنث اگر وہ مسلمان ہے اور کان میں اذان دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ سنت کے مطابق کوئی عالم دین ہیں، کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی حافظ قرآن بعمل ہیں، ان کو بلا کر ان سے ہی کان میں بچے کے اذان دلوائیں تو بے شمار برکات حاصل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن کہتی ہیں کہ پہلے مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 سنتیں پھر 4 فرض ہوتے ہیں، تو اگر ہم سنتوں میں آگے والی صورتیں پڑھ لیں اور فرض میں ان کے بعد والی صورت پڑھیں تو کیا یہ الٹا قرآن پڑھنا تو نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ترتیب سے قرآن پڑھیں، یہ صرف ان 2 رکعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو متصل ہوتی ہیں، بس باقی کا آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر آپ 4 سنتیں پڑھ رہی ہیں تو پہلی اور دوسری میں ترتیب کا خیال کریں، اور تیسری چوتھی میں چاہے آپ اس سے پیچھے کی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی دوسری کے اندر ایسا ہونا چاہیے، پہلی میں ایک پڑھی تو دوسری میں اس سے اگلی والی پڑھیں، پھر اگر آپ اگلی جو مطلب تیسری چوتھی پڑھ رہی ہیں اس میں چاہے اس سے پیچھے والی پڑھیں لیکن وہی ترتیب سے کہ پہلے والی اس کے بعد والی۔ تو جب یہ 4 سنتوں کے اندر ہی 2 رکعتیں بالکل علیحدہ شمار ہوتی ہیں، 2 علیحدہ شمار ہوتی ہیں، ان کے اندر ترتیب آپس میں نہیں دیکھی جاتی بلکہ پہلی دوسری رکعت میں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، تو فرائض تو پھر اس کے بعد ہوتے ہیں، ان میں چاہے آپ سنتوں میں آگے والی پڑھ لیں اور فرائض میں ان کے پیچھے والی پڑھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ دعائے قنوت اگر کوئی بھول جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پہ فوراً رکوع سے پہلے یاد آ گئی تو پڑھ کر پھر رکوع کریں گے، لیکن اگر رکوع میں یاد آئی یا اگلے کسی جگہ جا کر یاد آئی تو آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے کیونکہ اس کی تکبیر بھی واجب ہے اور خود دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور ترک واجب پر سجدہ سہو ہوا کرتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا
اور دوسری میں جب امام صاحب کھڑے ہوئے تو مقتدی اتحیات پڑھنا ہی بھول گیا اور امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ نماز پھر اس نے کمپلیٹ کر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں قاعدہ اولیٰ کے بعد چونکہ اتحیات پڑھنا مقتدی پر بھی واجب تھا تو امام کے پیچھے ترک واجب ہوا۔ اب جب امام کے پیچھے ترک واجب ہوتا ہے اور امام سے ترک واجب نہیں ہوا تو مقتدی سجدہ سہو تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ نماز واجب العیادہ ہے، بعد میں ان کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ کویسچن کیا کہ اگر نجاست کپڑوں پر لگی ہے اور کچھ جسم پر بھی ہے، لیکن دونوں کسی ایک جگہ وہ اتنی زیادہ نہیں بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو منع کیا جائے، لیکن دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو کثیر بن جائے گی، تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں جب متفرق مقام پہ نجاست ہو، چاہے وہ جسم اور کپڑا ہو یا کپڑے پر ہی جیسے پیشاب کیا بہت ساری چھینٹیں مختلف جگہ پر آ گئیں، تو وہ اندازہ کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو کم از کم 1 درہم کے برابر بنتی ہے کہ نہیں۔ 1 درہم جو بہتی نجاست ہوتی ہے اس میں جیسے ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگے تو رک جائے، اب جتنا ہی ہتھیلی میں نظر آ رہا ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو اگر آپ گمان کے مطابق اس کو ملائیں تو اس سے زیادہ ہو جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے اور لوٹانا واجب، اور اس سے اگر کم ہے تو نماز خلاف سنت ہوگی، ہو جائے گی۔ لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ اگر اس کو پہلے پتہ چل جائے تو بہرحال اپنے آپ کو پاک کر کے ہی نماز پڑھے، خطرہ بھی کیوں لگا ہو، تو اس کو بس غور کر لیجئے۔ چنانچہ دونوں کو ملائیں گے، جسم پہ جو لگی ہے اس کو بھی اور کپڑے پہ کے بھی، اور پھر درہم کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی مقتدی نے تحیات وغیرہ پڑھ کر اس نے غلطی سے بے خیالی میں سلام پھیر دیا، پھر دیکھا کہ ابھی امام صاحب نے تو سلام پھیرا ہی نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انسان کو بڑی توجہ کے ساتھ نماز میں اپنے ذہن کو رکھنا چاہیے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، خیالات میں گم تھا اور زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ جب الفاظ ادا ہو گئے تو چونکہ ذہن تو کہیں اور مشغول تھا تو فوراً سلام پھیر دیا۔ اس طرح کی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے اگرچہ فرضیت پوری ہو جاتی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر دے وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، امام کے ساتھ اس کو دوبارہ سلام پھیر دینا ہوگا، اور یہ نماز کے اعادے کی حاجت نہیں ہے، نماز انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا مسجد میں ہوتے ہیں، بعض اوقات امام صاحب تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، امام کے سلام کا جواب دینا کیسا؟ دیکھیں امام ہو یا مقتدی، جب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں ان کا سلام کرنا ہی خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت چیز کے اندر تعاون نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ سلام کا جواب دیں گے ان کی عادت کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ آپ وہ سلام کریں، آپ خاموش رہیں، سر جھکا کے رہیں، جواب ہی نہ دیں تو وہ ہو سکتا ہے بعد میں پوچھیں کہ بھئی کیوں نہیں جواب دیا آپ نے، تو آپ بتائیں کہ بھئی شرعاً یہ صحیح نہیں ہے، منع کیا ہے فقہائے کرام نے۔ ویسے تو امام حضرات کو معلوم ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ویسے امام باز کھڑے کر دیے جاتے ہیں جن کو ہر مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، توجہ نہیں رہتی ہے بعض اوقات، تو بہرحال اس کا جواب چاہے امام ہو جواب نہیں دیا جائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں ترتیب سے بتائیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ منقول دعا کوئی پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ وغیرہ آپ کو آنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں، اور اگر آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو حاضر کریں، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مراد کوئی اللہ کی ذات کو ایسا تو نہیں وہ کسی سمت میں ہے، مطلب یہ کہ آپ کی توجہ پوری دعا کی طرف ہو، دنیاوی خیالات سے پاک و صاف کریں، اور پھر ہاتھ اس طرح رکھیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہو، اس طرح، اور تھوڑا فاصلہ کر لیں درمیان میں، انگلیاں نہ بہت کھولیں نہ بہت ملائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ دعا کریں۔ ترتیب بہتر یہ ہوتی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں نبی کریم پر، آپ کی آل پاک پر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طرح جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ پھر کچھ اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پھر اپنی دعا عرض کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، اور پھر اپنے خاص جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذکر کریں، اور بس مختصر اور جامع دعا کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی دعا سے اللہ تعالیٰ متاثر ہوگا معاذ اللہ، یا میں بہت بڑے بڑے القابات کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ مختصر جامع دعا ہونی چاہیے، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ رحمت جو آتی ہے وہ چہرے پر مسح کرنے کی کا حکم ہے کہ سنت ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جب عورت سر کا مسح کرتی ہے اس کے بعد کانوں کے مسح کی باری آتی ہے تو کیا وہ ایئر رنگز جو ہیں بندے وغیرہ اتارنے ہوں گے پھر وہ مسح کریں، یا بغیر اس کے بھی کر سکتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ میں ہر وضو میں اتارتی ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو بہن آپ کی میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ ایئر رنگ اتارنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ جتنا حصہ ہے اس کے اوپر آپ پھیر لیں، اپنا ہاتھ مسح ہو جائے گا، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پریشانی کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ نے دین سیکھا نہیں ہے، آپ نے خالی دیکھ دیکھ کے وضو کرنا سیکھ لیا، یا اگر کسی سے سیکھا بھی ہے تو ان لوگوں سے سیکھا ہے کہ جن کو خود وضو کرنا نہیں آتا۔ جیسے ہماری مساجد کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں
وہ بیٹھتے وضو خانے پہ دیکھتے ہیں کہ یوں وضو کر رہا ہے، ایک یہ مار رہا ہے، ایک یہ ہاتھ چلا رہا ہے، ایک مسا کر رہا ہے، تو نلکے کی بڑی بھاری مقدار اس نے تیز دھار کھولی ہوئی ہے. بچے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں بچوں کو کہ ان میں سنت کے مطابق کون کر رہا ہے، خلاف شرع کون کر رہا ہے. داڑھی ہے سر پہ، نمازی ہیں 45 سال سے، لیکن حرام کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں جتنا شریعت کا مطالبہ اس سے کئی گنا زیادہ بہا کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ بچے سیکھ رہے ہیں. تو میرے جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، آپ نے وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، حج کے مسائل کسی عالم سے سیکھیں؟ اس طرح عقائد، یا آپ نے کوئی باقاعدہ مستند کتاب پڑھی ہے؟ جواب ہوگا نہیں. ایک یہ کوشچن ہم سے کیا گیا تھا کہ ایک امام صاحب ہیں، جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو یاد نہ رہا، وہ آہستہ قرات کرنے لگے، سری قرات. تو مقتدی نے ان کو لقمہ دیا، تو اب امام ان کا لقمہ لے یا نہ لے، یا سری جاری رکھے، اور اگر لے لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور کیا یہ لقمہ لینے کا واقعی محل تھا یا نہیں تھا. تو جی بالکل، اگر امام سری جہری نماز میں سر کرنے لگے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے. اور لقمے کا طریقہ یہ ہے، یعنی لقمے کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، یاد کیجئے. تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیں. تو یہ زیادہ تر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو امام ہوشیار ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فوراً ایک دم انتقال ذہن اپنی خطا کی طرف ہو ہی جاتا ہے. تو یہ بالکل محل ہے. جہری چونکہ نماز ہے تو جہر کرنی ہوگی قرات میں، تو لہٰذا مقتدی اگر ان کو لقمہ دے گا اور امام صاحب نے قبول کر لیا تو لقمہ دینا بھی ٹھیک، امام کا لینا بھی ٹھیک، نماز بالکل جائز ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے اگر سر کے اندر ایک آیت کے برابر وہ پڑھ چکے ہیں آہستہ، اس کے بعد جہر کی طرف آئے تھے تو آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. اور اس میں عوام الناس کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کو دور سے دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر. اور اگر ایسا ہے کہ شک پڑے پتہ نہیں ہے یا نہیں تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل. عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ سیکھنا سکھانا جو لقمہ ہوتا ہے نا، یہ حقیقتاً تعلیم و تعلم ہے. ایک مقتدی سکھا رہا ہوتا ہے، امام اس سے لے رہا ہوتا ہے، بالکل تعلیم و تعلم والا معاملہ، اور عمل کثیر ہے. لہٰذا عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے. اب جہاں سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں تو اس کی اجازت ہوگی، اگر سخت ضرورت نہ ہو تو پھر یہ عمل کثیر ہونے کی بنا پر فساد نماز کا سبب بنے گا. اب یہاں چونکہ ضرورت تھی تو نماز فاسد نہیں ہوگی.